تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ اگر کسی دشمن نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دلائے ہیں تو یا رسول اللہ شام کا ہم چاند بعد میں دیکھیں گے، اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے سنا ہے اور میرے مصطفیٰ نے کہا اے عمر یہ کوئی اور وجہ سے آنسو نہیں ہے، نہ تو مجھے مکے کے دشمنوں نے ستایا ہے نہ مجھے مدینے کے دشمنوں نے ستایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آنسو کیوں نکل لگے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے ہے؟ درد دل میں ہوا کس لیے ہے؟ چوٹ دل میں لگی کس وجہ سے ہے؟ میرے رسول نے فرمایا آج مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے، اور ایسی یاد آ رہی ہے کہ کچھ پوچھو نہ۔ کہا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ والدین قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ بتائیں کتنی یاد آ رہی ہے؟ کہا ایسی یاد آ رہی ہے۔ کہا کیسی آ رہی ہے؟ کہا اگر آج میری والدہ زندہ ہوتی اور میں مسجد نبی کے منبر پہ یعنی مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا اور حجرے سے آواز آتی بیٹا محمد ادھر آ، حبیب کیا کرتے؟ کہا مسجد نبی کے مصلی سے نیت توڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ میں نبی فرمانے اپنی والدہ کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ میں ایسی یاد آ رہی ہے وہ حبیب جو نماز کی حالت میں کہہ رہے ہیں، اتنی تعظیم کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ۔ اور ہمیں دیکھیں ہم نے کیا بنایا ہے؟ ہم نے اپنا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھا ہے، اور ایسا حلیہ بگاڑا ہے کہ قسم خدا کی اگر ہم سے چند سوالات اگر اسلام سے تعلق رکھنے والے اگر پوچھے جائیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کھسرے نکل جایا کرتی ہے ہماری کھسرے نکل رہی ہے۔ دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کیا ہے، قیامت عنقریب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی کچھ ہی دن بیتے تھے آپ نے دیکھا تھا، اور ابھی معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں فلسطین کا ہوا۔ اب دیکھ رہے ہو نا بھائی بھائی کو کاٹ رہا۔ سوڈان میں جا کر کے دیکھیں کیا حال ہے وہاں کا، کیا ہو رہا ہے۔ یہ عذاب ہے رب کا جو دنیا میں ہمارے لیے ڈیمو دکھائی جا رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ورنہ اگر میں نے ٹائٹ کرنا شروع کیا تو پھر کوئی بچانے والا تمہیں بالکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تمام نبی اپنی اپنی جگہ افضل ہے، تمام نبی کام آئیں گے، لیکن جب میدان محشر جڑا ہوگا تو سارے نبی کہیں گے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ کوئی نبی یہ نہیں کہے گا آؤ پاس لگو، کہا نہیں آگے آگے۔ دنیا میں کسی ماں نے اما حوا سے لے کر کے آج تک ایسا لال نہیں جنا ہے سوائے مصطفیٰ کے جو میدان محشر میں یہ کہہ دے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہاری خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آؤ میرے پاس، میں تمہاری بخشش کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آؤ میرے پاس، میں تمہارے لیے جنت میں پہنچانے کے لیے کھڑا ہوں۔ کوئی اور ذات نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کے علاوہ۔ تمام ماں نے اپنے لال جنے ہیں، لیکن ایسا لال کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر اسے نہیں اپناؤ گے تو پھر کسے اپناؤ گے؟ بڑے نعرے لگاتے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے میں کہتا ہوں احمد ربو کے نام ہے نبی کے اور غوث پاک کے آپ کے آل کی بات تو میں الگ کروں، یہ تو سیدوں کا گھرانہ ہے، پٹھانوں میں آ جاؤ۔ احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی پکڑا ہے؟ وہاں کی تو بہت بڑی بات، پکڑا ہے ہاتھ گندے کر کے جاؤ، لکھ کے لے جاؤ میری بات کے لیے، چاہے بیٹھے ہو کوئی نہیں، سب جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ گندا ہونا پردھان جی کا دامن پکڑ لیو، اگر پکڑن دے دامن پردھان صرف گاؤں کا، جس کی گاؤں سے لاگا نہیں چلتی وہاں گاؤں کا ہی معاملہ ہے، بس اس کا پردھان سب جگہ کا ہے، وہ دامن نہیں پکڑنے دے گا تمہارے لیے۔ یہ دور ہٹ دور ہٹ سے وجہ کیا ہے؟ غلاظت لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں لگانے دے گا۔ یہ گاؤں کا پردھان ہمارے جو نمازوں سے بھی دور، روزوں سے بھی دور، الیکشن جیتنے کے لیے جھوٹ بولے وہ پردھان، الیکشن جیتنے کے لیے جو یعنی دین کا بھی خیال نہ رکھے وہ پردھان۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام راجنیتی نیتاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پردھان ہے، وہ نیتا لوگ ہیں جو چند گندگی کو دیکھ کر کے دامن نہ پکڑنے دے، اور ہم کہتے ہیں احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر دامن پکڑا ہو تو مجھے دیکھا، دامن پکڑے گا کہاں سے؟ احمد رضا پکڑنے نہیں دیں گے۔ کہا
कहा किस लिए नहीं? मैंने कहा पहले रोजों की गंदगी दे, तेरे हाथ में लगी हुई है जो तूने सालों साल छोड़ दिए हैं। ज़कात की गंदगी दे, जो तू अपनी ही ज़कात अपने आप खा करके ढकार न ली है, उसकी गंदगी तेरे हाथ में लगी हुई है। जुम्मा टू जुम्मा नमाज पढ़ के चला आया, अहमद रजा का दामन पकड़ेगा, उस नमाज की गंदगी जो तूने ना पढ़ी है वो तेरे हाथ में लगी हुई है। इन तमाम चीजों की गलाजत हाथ में लेकर के जाओ और कहो हम दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे वो दामन पकड़ना तो दूर की बात, जिस अहमद रजा की वजह से तुम्हें चिड़ पैदा हुई थी, उसी अहमद रजा ने कहा था, अरे गुलामो जब बलियों की बारगाह में जाया करो तो 4 कदम दूर रहा करो, क्योंकि गुलाम की औकात चप्पलों में होती है। बस बैठ अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।